ہرگز نمیر ادا کے دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں۔ فرمایا جن کے دل عشق محمد مصطفیٰ سے زندہ ہوتے ہیں انہیں کوئی موت نہیں آتی، انہیں موت نہیں آتی۔ ظاہری پردہ ہوتا ہے لیکن خدا انہیں مرنے نہیں دیتا، ان کے علم کو، ان کے فضل کو، ان کی خیرات کو، ان کے حسنات کو رب کائنات یوں ہی زندہ رکھتا ہے۔ اور وہ جو اس معاشرے میں محبت مصطفیٰ کی خیرات بانٹتے ہیں، محبت الہی کی خیرات بانٹتے ہیں، یہ ایسا سودا ہے، دنیا کی ہر مادی چیز ختم ہو سکتی ہے مگر علم محمد مصطفیٰ کی وراثت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی زندہ رہیں، آپ بھی دائمی رہیں، اور قبر کی وادی میں اترنے کے بعد بھی آپ کا فیض جاری رہے، اگر خود علم نہیں حاصل کر سکے اپنے کسی بیٹے کو عالم بنائیں، ساروں کو نہیں بنا سکے کسی ایک کو ضرور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، شاید وہ ایک علم کا چراغ ایسا ہو۔ ہمیں فکر رہتی ہے کمائی کیا ہوگی، روزی کیا ہوگی، کھانا کیا ہوگا، پینا کیا ہوگا، اس مادی فکر نے ہمیں وسوسوں میں مبتلا کیا، لیکن واللہ جو دین سے وفا کرتے ہیں خدا ان کی نہ دنیا خراب کرتا ہے نہ ان کی آخرت خراب کرتا ہے۔ آپ بڑے بڑے علماء، مشاہیر، بزرگ، اتقیاء، اصفیاء کے نام اٹھا کر دیکھ لیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کون سی اولاد تھی جنہوں نے ان کا نام زندہ رکھا؟ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ خواجہ اجمیری کی کون سی اولاد تھی؟ آج تو میں خود گیا ہوں انڈیا میں، خواجہ اجمیری کے مزار پر 300 سے زیادہ لوگوں نے اپنے اپنے کمرے بنائے ہیں اور اپنے اپنے دھندے بنائے ہیں، لیکن محققین کہتے ہیں کہ خواجہ اجمیری کی کوئی ایسی نسبی اولاد نہ تھی۔ لیکن آج صدیاں گزرنے کے بعد نہ لاہور والی کی کوئی ایسی اولاد تھی پھر بھی وہ زندہ ہے، نہ اجمیر والی کی کوئی اولاد تھی پھر بھی وہ زندہ ہے، جنہیں یہ خیال رہتا ہے کہ یہ کما کر مجھے زندہ رکھے گا، یہ کما کر مجھے زندہ رکھے گا۔ آپ ان پر سہارے کرنے کے بجائے اللہ کے دین اور محمد مصطفیٰ کے دین سے وفا کریں۔ جس نے رسول اللہ کے دین سے وفا کی ہے اس کی اولاد ہو یا نہ ہو صدیاں بیت جاتی ہیں، نہ خدا انہیں مرنے دیتا ہے نہ ان کے نام کو مرنے دیتا ہے، انہیں بھی زندہ رکھتا ہے، ان کے نام کو بھی زندہ رکھتا ہے، اور انہیں اولاد سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے۔ ساری کی ساری اولاد بھی انہیں بھول جائے، سارے کے سارے بیٹے بیٹیاں انہیں بھول جائیں، سارے کے سارے دنیا کے غلام بن جائیں، اللہ انہیں اولاد کا بھی محتاج نہیں رکھتا۔ جس دین سے انہوں نے وفا کی ہوتی ہے اللہ اس دین کے صدقے انہیں زندگی بھی عطا فرماتا ہے، عزت بھی عطا فرماتا ہے۔ جیسے برسر زمین زندہ رہتے ہیں اسی طرح زیر زمین جا کر بھی وہ زندہ رہتے ہیں۔ لیکن اس رب پر توکل کرنا سیکھو، اس رب کے دین سے اپنا ربط قائم کرو، پھر دیکھیں کیسے خدا آپ کو عزتیں دیتا ہے۔ اگر حقیقی بقا چاہتے ہو اپنی اولادوں میں سے سب کو نہیں تو کسی ایک کو دین کے لیے وقف کرنا سیکھو۔ یہ مولانا علامہ غلام دستگیر شیخ الحدیث و تفسیر یہ جب کراچی میں آئے تھے تو مجھے اپنے ابتدائی دور کی بات بتاتے تھے، کہتے ہیں میرے کندھے پہ ایک چادر تھی، ایک جوڑی چپل تھی، اس پورے شہر میں میرا ایک بھی خاندان کا دوست رشتہ دار جاننے والا نہ تھا۔ یہ پورا کا پورا شہر اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود میرے لیے اجنبی تھا، میں اس پورے شہر میں کسی کو نہیں جانتا تھا۔ دارالعلوم امجدیہ میں داخل ہوا، دورہ حدیث کے لیے آیا تھا، استاد مکرم حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں جب ہمیں سند فراغت ملی تو میرے استادوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا تمہارا کیا پلان ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور ہم اجنبیوں کا، فقیروں کا کیا پلان ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے استاد گرامی نے فرمایا کہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی مدرسے میں اور ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں یہاں ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، ہم نے تمہیں طالب علمی میں دیکھا، تمہارا علم دیکھا، تمہارا علم میں رسوخ دیکھا، تو اگر تم پسند کرو تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اسی مدرسے میں تمہیں مدرس لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جس دارالعلوم میں شاگرد داخلے کے لیے صبح و شام مارے پھرتے ہیں وہاں پر فارغ ہوتے ہی مجھے پڑھانے کا موقع ملے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر یہ شہر کراچی تھا
کہ نہ دن کی فرصت نہ رات کی فرصت، نہ دن کی فرصت نہ رات کی فرصت، تو مجھے کہتے تھے کہ مجھے یہ عزتیں، یہ نام خاندان کی وجہ سے نہیں ملا، رشتہ داروں کی وجہ سے نہیں ملا، قبیلے کی وجہ سے نہیں ملا، یہ سب کچھ اگر مجھے ملا ہے تو محمد مصطفیٰ کے دین کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے۔ اپنے دین سے وفا کرو، دین تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، اور دین نہ تمہیں دنیا میں گرنے دے گا نہ آخرت میں گرنے دے گا۔ کس چیز نے عزتیں دیں؟ کس پر انہیں فخر تھا؟ نہ اپنی زندگی میں کسی اور چیز پر فخر کیا، نہ مرتے وقت کسی چیز پر فخر کیا۔ ہمیں بھی کہا اور خود بھی نہ وہ کسی خاندان نہ کسی قبیلے کسی شے کو قابل فخر نہیں سمجھتے تھے۔ اگر قابل فخر سمجھتے تھے تو دین محمد مصطفیٰ کی غلامی کو سمجھتے تھے۔